الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قابل قدر بزرگوں، مہمان مکرم کی تشریف آوری ہم اہلیان نلگنڈا کے لیے بہت قابل فخر ہے اور قابل شکر ہے، اس لیے کہ ایک ایسے ماحول میں کہ دین کو اور دینی شخصیات کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، اور خاص کر یہ ماہ محرم الحرام جو کہ عظمتوں والا احترام والا مہینہ تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دشمنی نکالنے کا مہینہ بنایا، اور اس وقت اس اجلاس کا جو عنوان ہے وہ دو الگ الگ عنوان ہیں، ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ عمومی عنوان عظمت صحابہ، اور پھر ایک خصوصی عنوان حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ دونوں پر گفتگو ہوگی مہمان مکرم کے ذریعے سے، لیکن کچھ باتیں حکم کی تعمیل کے طور پر بطور مذاکرہ کے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو آپ نے ابھی ہمارے شہر کے معروف مقبول عالم دین حضرت مولانا رفیع الدین صاحب حسامی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے آپ نے سن لی۔ میں تکرار کے بغیر ایک دوسرے پہلو پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، صحابہ اکرام کا تعلق امت سے دو طرح کا ہے، ایک ہے عقیدے کا اور ایک ہے عقیدت کا۔ تھوڑا سا فرق ہے، عقیدہ اس کے بغیر ہمارا آخرت کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا، کامیابی اس میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ہے عقیدت۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو آخرت بگڑ جائے گی، ایمان میں رکھنا پڑے گا، اور عقیدت اگر خراب ہو تو عمل میں کوتاہی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام عقیدے والی شخصیات بھی ہیں اور عقیدت والی شخصیات بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں اور لوگوں میں مجھے چنا، امام الانبیاء بنانے کے لیے، خاتم النبیین بنانے کے لیے، اور رحمت للعالمین بنانے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ واختار لی اصحابی، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو چنا۔ یعنی دو انتخابات ہیں، ایک انتخاب پورے عالم انسانیت میں جس میں انبیاء بھی داخل ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، چن لیا اپنی محبوبیت کے لیے اور اپنے
قرب خاص کے لیے، اور دوسرا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا، اور وہ انتخاب انبیاء کے علاوہ دیگر انسانیت کے اندر فرمایا، اور چن کر کے ایک جماعت حضور کے حوالے فرمائی، اور وہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی گواہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر امت تک منتقل کرنے والی پاکیزہ اور مقدس جماعت، اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے امین بنایا ہے دین کا۔ مولانا رفیع صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا وہ بہت گہرا اشارہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کا تعلق صرف معلومات سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان جب آج 14ویں 15ویں صدی میں بیٹھ کر اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر گفتگو کرتا ہے، یا اس پر عمل کرتا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی روایت سنتا ہے یا سناتا ہے، قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھتا ہے یا سناتا ہے، اور لوگ قرآن سنتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا نظام جو چل رہا ہے دین کا، شریعت کا، قرآن و حدیث کا، روایات کا، یہ تمام کا تمام نظام قائم ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت پر۔ اگر ایک مسلمان دین پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں اسلام کو سچا دین سمجھتا ہوں، اور اس کا عقیدہ ہو ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کا عقیدہ ہو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو انسانیت کی ہدایت کا واحد ذریعہ بنایا، اگر یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ساتھ میں یہ بھی مانتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب آنے والا نہیں، اور وہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 1400 سال بعد یہ گفتگو کرتا ہے، الف لام میم سے لے کر کے والناس تک کی آیتیں پڑھتا ہے، بخاری شریف میں جتنی روایات موجود ہیں ان کے علاوہ جو لاکھوں احادیث دنیا کے اندر ہیں ان احادیث کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو وہ مسلمان اپنی زبان سے نہ کہے لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نازل فرمایا، اور یہ وہی ہے جو حضور نے صحابہ کو عطا فرمایا، اور یہ بعین ہی وہی قرآن ہے جو صحابہ نے پوری امانت داری کے ساتھ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب اگر ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کی محبت دل میں رکھتا ہوں، اور ایک طرف وہ قرآن پر عمل کرنے کا دعوے دار بھی ہے، لیکن بعض صحابہ کے بارے میں جو بعد میں ایمان میں آئے، بعض صحابہ کے بارے میں جو کچھ ایسی چیزیں من جانب اللہ کروائی گئیں، جیسے حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا واقعہ اور بھی دیگر اصحاب رسول کے واقعات ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم شریعت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بعض ایسے کام کروائے کہ لوگوں کو اس کا صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اب ان کاموں کو بنیاد بنا کر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان سے کوئی بے ادبی والا جملہ نکل گیا، زبان سے کوئی بے اعتمادی والا جملہ نکل گیا، زبان سے ان کی عظمت و تقدس کی شان کو گھٹانے والی کوئی بات آ جائے تو اس کا عمل اور اس کا عقیدہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو وہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اگر تنقیص کر دے، ان کی عزت اور مقام کے اعتبار سے ان کے بارے میں گفتگو نہ کرے، اور دوسری طرف وہ یہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زبان سے کہہ تو رہا ہے کہ مانتا ہوں، لیکن تیرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت جس صحابہ کی جماعت نے مجھ تک پہنچائی، مجھے ان جماعت میں سے بعض لوگوں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، اور صحابہ میں سے اگر کسی کے بارے میں اطمینان نہ ہو تو دین کی پوری عمارت انسان کی نگاہ میں مشکوک بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے،
اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں صحابہ کے 12 طبقے ذکر فرمائے، 12 درجے ذکر فرمائے۔ پہلے نمبر پر وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں ابتدائے اسلام میں ایمان میں داخل ہو گئے، دوسرے وہ جو دار الندوہ میں حضرت عمر کے بعد ایمان میں آئے، تیسرا وہ درجہ کہ جو حبشہ کی ہجرت کر کے مہاجر حبشہ بن گئے، اور اس کے بعد چوتھا وہ طبقہ کہ جو بیعت عقبہ کے اندر ایمان میں آئے، اس کے بعد وہ طبقہ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ایمان میں آئے، اور اس کے بعد وہ طبقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد قباء کے قیام کے موقع پر ایمان میں آئے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور اس کے بعد وہ جو بدر میں شریک رہے، اور اس کے بعد وہ جو احد سے لے کر کے حدیبیہ تک کے غزوات میں شریک رہے، اور اس کے بعد وہ جو بیعت رضوان میں شریک رہے، اور اس کے بعد وہ جو فتح مکہ میں شریک رہے، اور اس کے بعد وہ جو فتح مکہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر رہے، اور اس میں وہ معصوم بچے بھی ہیں جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب ان تمام طبقات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم کی سورہ حدید میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ قرآن مقدس بھی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو اول وہلہ میں ایمان میں آ گئے، فتح مکہ سے پہلے ایمان میں آئے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں الگ ہے، بعد میں آنے والوں کا اللہ کی نگاہوں میں الگ ہے، مگر آگے ایک جملے میں اللہ نے ہمارے لیے راستہ بند کر دیا کہ فیصلہ میں کر سکتا ہوں، خالق و مالک میں ہوں، مجھے حق ہے کہ کس کو کیا مقام اور کیا درجہ دینا ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے بعد میں آنے والوں، تم تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لو، ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر کوئی کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو کسی صحابی کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اور بد ظنی رکھتا ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں، تو ان کے بارے میں ایمان والوں کو حکم ہے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، اے شریر آدمی تم پر اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ ہزاروں رکعت نفل پڑھنے والا کیوں نہ ہو، ہزاروں رکعت نفل پڑھنے والا کیوں نہ ہو، پیشانی پر نماز کے گٹے سجانے والا کیوں نہ ہو، دستار باندھنے والا کیوں نہ ہو، اور پیجامہ اپنے ٹخنوں کے اوپر رکھنے والا کیوں نہ ہو، قرآن اپنی زبان سے پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر صحابہ کے بارے میں اس کی زبان سے کوئی بد کلامی والا جملہ نکل جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننے والوں پر یہ لازم ہے، واجب ہے، کہہ دیا جائے لعنت اللہ علی شرکم۔ تاریخ اور سیرت، تاریخ اور حدیث جب ٹکراؤ ہوتا ہے ان دونوں کے اندر، بات صاف سمجھ لیجئے۔